آج آپ یہ جو میری پرائم ٹیم ہے نا، آج کو اٹس سم تھنگ ویری ایکسائٹنگ جو آپ لوگوں کے ساتھ مجھے شیئر کرنا ہے، اور تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں گا. پہلے میں یہ ایک ڈیٹیلڈ ایجوکیٹو سیشن ہے ہمارے اگلے پروجیکٹ کا جو ہم لانچ کرنے جا رہے ہیں. اچھا، اب میں تھوڑا سا بریف کرتا ہوں کہ یہ پروجیکٹ ہے کیا. یہ ابھی تک آج تک ہم نے کمرشل پروجیکٹس کی زیادہ بات کی، لیکن مجھے ایک میرا ذاتی ایکسپیرینس جو تھا وہ یہ تھا کہ میں نے بہت زیادہ لوگوں کے گھر بنائے کمرشل میں آنے سے پہلے. تو ایک مجھ سے لوگ ڈیزائن کیوں کرواتے تھے، لوگ کروانے کی ریزن مین یہ ہوتی تھی کہ میں ان کا لائف سٹائل ڈیزائن کرتا تھا، کمرے نہیں ڈیزائن کرتا تھا. بیڈ روم میں نے کبھی کوئی فیملی میرے پاس آتی تھی تو میں اس کو یہ نہیں کہتا تھا کہ یار آپ بتاؤ کہ آپ کو کتنے بیڈ روم چاہیے. نیور. کویشچن میرا یہ ہوتا تھا کہ آپ کے فیملی ممبرز کتنے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں، آپ کون سا بزنس کر رہے ہیں، بیوی ہاؤس وائف ہے یا پروفیشنل ہے، بچے چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں، اور کس اسکول میں ہے، کس کالج میں ہے. تو یہ چیزیں پوچھنے کے بعد، اور کس طرح کا لوگوں کے ساتھ آپ کا انٹریکشن ہے، یعنی کس طرح کے مہمان آتے ہیں، کوئی فارمل آتے ہیں یا فیملی کے فرینڈز ہی آتے ہیں صرف، یا صرف فیملی ہوتی ہے. پرائیویسی آپ کے گھر میں کتنی کیا ہے، آپ کو پردے کا اہتمام کرتے ہیں یا کوئی بات نہیں جو بھی آ جائے، آپ کے لاؤنج میں آ جائے، ڈرائنگ روم میں آ جائے، کہیں پر بھی آ جائے. تو یہ کویشچنز ہوتے تھے میرے بہت سارے. اس کے بعد مجھے سمجھ آتی تھی کہ یہ بندہ ایک گھر تو اس کے پاس پہلے بھی موجود ہے، یہ کہیں نہ کہیں رہ ہی رہا ہے. یہ کوئی 2 4 5 بیڈ روم کا گھر، چھوٹا بڑا ہے تو صحیح اس کے پاس. تو یہ میرے پاس آیا کیوں ہے ایکچولی. اب ایک پڑھے لکھے بندے کے پاس جس کو دنیا کا ایکسپوجر ہو، جس کو پتا ہو کہ زندگی گزارتے کیسے ہیں، رہتے کیسے ہیں، لائف سٹائل ہوتا کیا ہے، تو وہ مجھ سے لائف سٹائل ڈیزائن کروانے آتے تھے بیسیکلی، کہ ہمارے گھر کا کس طرح کا پروٹوکول ہوگا، مہمان آئیں گے تو کہاں پر کھڑے ہو کے ریسیو کریں گے ہم، اس کے بعد اگلا دروازہ کون سا ہوگا، اور اس وقت نظر کیا آ رہا ہوگا، کہیں پینٹنگ نظر آ رہی ہے، کہیں پھول نظر آ رہے ہیں، اور آپ ڈائریکشن دیتے ہوئے ان کو لے کے جا رہے ہیں ڈرائنگ روم میں لے کے جانا ہے یا لاؤنج میں. اب دیکھیں نا، وہاں پر آپ کی چوائس ہے. اب دونوں ایریاز وہ ہیں، بیڈ روم تو بڑا پرسنل ہوتا ہے، وہاں تو آپ کسی کو بھی نہیں لے کے جاتے، لیکن یہ جو ایریا انٹرٹینمنٹ ایریا جسے ہم گھر کا بولتے ہیں، وہ یا لاؤنج ہوتا ہے یا ڈائننگ ہوتا ہے جہاں بیٹھ کے کھانا پینا گپے مارنا. ڈرائنگ روم ہوتا ہے بیسیکلی. اب ڈرائنگ روم کا ڈیکور ایک پرسنالٹی فوراً دکھا دیتا ہے کہ یہ جو ہے نا، اگر اس نے اس طرح کی چیزیں لگائی ہوئی ہو ٹھیک ہے، اس کا ٹیسٹ کس طرح کا ہے، فائن ٹیسٹ ہے، پینٹنگز لگاتا ہے یا مہنگی چیزیں رکھنے کا شوق ہے اس کو، یا اس نے وہ جو فلاور پاٹس کو مہنگے سے رکھے ہوئے ہیں، فرنیچر مہنگا والا ہے کہ سستا والا ہے یا ماڈرن ہے، کلاسک ہے یا دوسرا ہے. اس سے آپ کو فوراً بندے کا پتہ چلتا ہے کہ یار یہ ایکچولی ہے کیا. اب اس نے کس طرح کی باتیں کرے گا مجھ سے. یہ اگر آپ وزٹر ہیں، پہلی دفعہ اس گھر میں گئے ہیں، تو آپ کو ایک پرسنالٹی کا ایکسپوجر ہو جاتا ہے امیڈیٹلی بندے کا. تو میں یعنی کوشش کرتا تھا کہ میں جانوں. اب کیونکہ انہوں نے مجھے پے کیا ہوتا تھا اس کے لیے، تو obviously ان کو وہ میرے ساتھ ڈاکٹرز کی طرح ان کو کھلنا پڑتا تھا میرے ساتھ کہ آپ کھل کے بات کرو. اگر نہیں کرو گے، مجھے ڈاکٹرز کی طرح میں ڈائگنوز نہیں کروں گا آپ کی پرابلم کو، مجھے پتہ نہیں چلے گا کہ آپ چاہتے کیا ہو ایکچولی. فار ایگزامپل، ایک گھر میں بیٹیاں زیادہ ہیں، obviously اس کی ریکوائرمنٹ ہے کہ میں نے ایک پروٹوکول بناؤں گھر کا. کوئی رشتے وغیرہ کے لیے لوگ آئیں گے تو ان کو کیسے بٹھانا ہے، کس تمیز کے ساتھ کھانا کھلانا ہے. یہ وہ فیکٹرز ہیں جو میں بعض دفعہ بولتا نہیں تھا ان کو، لیکن ڈیزائن میں لے آتا تھا کہ ان کو تھوڑا سا فارمل سٹائل دوں. ان کو نہیں پتا ہوتا تھا کہ یہ میں کیوں دے رہا ہوں، لیکن وہ بعد میں جب اس گھر میں شفٹ ہو جاتے تھے، وہ ٹائم آتا تھا وہ والا، اس وقت ان کو لگتا تھا کہ یار اس بندے نے آج سے 10 سال پہلے یہ بات سوچی تھی کہ ہمارے بچوں نے بڑے بھی ہونا ہے اور ان کی کس طرح کی ریکوائرمنٹس ہونی ہیں، ان کے دوست آنے ہیں، ان کا یعنی انہوں نے دوستوں کو بعض دفعہ آپ امپریس کر رہے ہوتے ہو، بعض دفعہ آپ ان کو کنوے کر رہے ہوتے ہو کہ وی آر ویری فرینڈلی پیپل. آپ ان کو لاؤنج میں لے جانے کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ ان کو انوائٹ کر رہے ہو کہ یار آپ فیملی کا پارٹ ہو میری کا. اچھا، بعض دفعہ آپ کسی بہت پسند دوست کو اپنے بیڈ روم میں بھی لے جاتے ہو، وہ ایک آپ کا ایکسٹریم جیسچر ہوتا ہے. یہ میں گھر کی اتنی لمبی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ میری جو اب جس پروجیکٹ کی ہم بات کرنے جا رہے ہیں ابھی، اس میں یہ بڑے امپورٹنٹ اسپیکٹس ہیں یہ کہ میں نے ایکچولی سوچا کیسے ہے. اچھا، اب ایک تنگ آ گیا میں اس چیز سے کہ میں نے ہمیشہ امیر آدمی کے لیے گھر ڈیزائن کیا جو افورڈ کر سکتا تھا. اس کو کبھی قلعہ بنانا ہوتا تھا، کبھی اس نے 10 بیڈ روم بنانے، کبھی بڑے بڑے لاؤنج بنانے، چلیں پوری کرتا رہا. ایز اے کنسلٹنٹ اٹ واز مائی ڈیوٹی کہ ایک بندے نے مجھے فی پے کی ہے اور مجھے ہائر کیا ہوا ہے، تو میں نے اس کے آبجیکٹیوز کو پورا کرنا ہے ضرور. لیکن اس میں جو ایک پارٹ ہمیشہ مسنگ رہا وہ افورڈیبل ہاؤسنگ تھی. افورڈیبل ہاؤسنگ، وائٹ کالر بندہ ہے جو بیچارے کے پاس ٹیسٹ بھی ہے، سب کچھ ہے، پڑھا لکھا بھی ہے، لیکن اس کے پاس پیسے نہیں ہیں اتنے کہ وہ 10 کروڑ روپیہ گھر کے اوپر لگا سکے، 20 کروڑ کا پلاٹ خرید سکے. تو اس کے لیے کیا کروں؟ اب فائنلی اس پروجیکٹ میں یقین کریں کہ میرا مشن ہے کہ میں اس افورڈیبل ہاؤسنگ کی طرف آؤں کہ ایک بندہ جو نہیں افورڈ کر سکتا اس کو میں کیسے لائف سٹائل دوں، اس کے کم ریسورسز میں کیسے لائف سٹائل دوں میں اسے.
Now this is the mission. اللہ میں کہ شکر ہے آپ لوگوں نے دیکھا ہے جی سی ایچ میں گڑھوالا کمرشل ہب میں یہ میرا پیورلی کمرشل وینچر ہے جہاں پر لوگوں کو پیسے کا فائدہ دیا ہے, پیسے کا فائدہ ہم نے بھی لیا ہے, اسی طرح آگے بھی ہم نے دینا ہے کہ وہ they can make more money اور ہم بھی we will also make more money. لیکن یہاں پر believe me میرا آبجیکٹو یہ بالکل نہیں ہے کہ میں یہ نہیں جو مطلب یہ آپ کو اس کے والیوم سے بھی اندازہ ہو جائے گا کہ یہ پینٹس ہے. مطلب یہاں پر ہمارا 7,000 یونٹ ہے گڑھوالا کمرشل ہب میں, 4,500 ہم بیچ چکے ہیں. ابھی میں ایک چھوٹا سا پروجیکٹ ہے یہ جو 250 اپارٹمنٹ کا ہے جس کی میں بات کرنے جا رہا ہوں ابھی آپ لوگوں سے, اور یہ تو دیکھیں نا کیا سائز ہے اس کا. اور اتنا ہوتے ہوئے مجھے اگر آپ فگرز میں بھی دیکھنا شروع کر دیں اس بات کو تو یہ میرا کمرشل وینچر نہیں ہے, یہ ایک مشن ہے کہ میں کنٹریبیوٹ کر سکوں عام بندے کی لائف میں, ایوریج بندے کی لائف میں. اچھا اب اس کا سولوشن کیا ہوتا کہ اب میں نے سوچنا شروع کیا کہ یار پرابلم کیا ہے کہ لوگ گھر کا ڈریم لاتے ہیں دماغ میں, وہ کہتے ہیں یار فلانی جگہ پہ پلاٹ خرید لو, وہ کالونی اناؤنس ہوئی ہے وہاں پر جا کے بیانہ کروا دیتے ہیں. سوچ ہوتی ہے کہ یار سستا پلاٹ ہے مل جائے گا, نیا بن رہا ہے, پرانی کالونی میں تو مہنگا ہوتا ہے, سیدھی سی بات ہے. تو وہاں پر جا کے بکنگ کرا دیتے ہیں, کوئی ڈیولپر بیچ میں آدھے میں ویسے بھاگ جاتا ہے, کوئی فضول سی سڑکیں بنا دیتا ہے. اب ان کے پاس چوائس کوئی نہیں ہوتی, اب انہوں نے اس گھر میں رہنا ہوتا ہے پھر کیونکہ وہ خرید چکے ہیں, وہیں پر انہوں نے بنانا ہے. اچھا اب اس کا سولوشن مطلب پھر کیا ہو اگر یہ بھی سولوشن نہیں ہے تو اب اس کا سولوشن مجھے بات سمجھ آئی کہ مجھے بہت فائن قسم کی کوئی کالونی چوز کروں میں سب سے پہلے جہاں ہر چیز آج لوگ دیکھ سکیں کہ موجود ہے, گیس موجود ہے, بجلی موجود ہے, زبردست قسم کی پلانٹیشن ہوئی ہے, روڈز ایک کلاس ہیں, مینٹیننس سسٹم جو ہے زبردست قسم کا پہلے سے موجود ہے, اور ان چیزوں میں وعدوں پہ نہیں جا رہا میں. تو وہاں پر میں اپنا کوئی اس طرح کا چھوٹا سا پروجیکٹ لانچ کروں اس بنی ہوئی کالونی کے اندر جہاں پر اچھا اب اس کو اب دیکھیں نا وہ تو مہنگی پلاٹ ہو گیا, پھر اب کیسے اس کا مطلب ہاؤ وی کین سستا کیسے دینا ہے بھیا. اب سستا ہونے میں ایک ہی سولوشن ہے جو ماڈرن پوری دنیا میں ہو رہا ہے, لاہور میں تو اب بہت شروع ہو گیا, کراچی میں بہت پہلے سے تھا کہ آپ ایک پلاٹ کے اوپر لیٹ سے کہ جی 5 یا 6 یا 7 گھر بنا دیتے ہیں جو علیحدہ علیحدہ ہیں لیکن ایک دوسرے کے اوپر ہیں. اس کا مطلب ہے کہ وہی 5 مرلے کی جو جگہ تھی جو فار ایگزامپل میں کہتا ہوں کہ جی 50 لاکھ کی تھی یا 1 کروڑ کی تھی, وہ جب تقسیم ہوئی 10 گھروں کے اوپر تو وہ 10 لاکھ کی رہ گئی, ایک بندے کے اوپر اس کی کاسٹ 10 لاکھ روپے آئی. اس کا مطلب ہے کہ یہاں سے ہم نے بچت کر لی. اب گھر کو غیر ضروری بڑا نہیں ہونا چاہیے. اب دیکھیں نا ایک بندہ افورڈ نہیں کر سکتا تو وہ 18 بائی 40 کا بیڈ روم نہیں بنا سکتا تو بیڈ روم تو 10 بائی 12 فٹ کا بھی بہترین ہوتا تو سونا ہی ہے اس میں. آپ نے اپنے دیکھیں نا ایک عام بندے کا مسئلہ کیا ہے, اس کو تو پہلے رسپیکٹیبل بیڈ روم چاہیے اور اس کے ساتھ باتھ روم ہونا چاہیے. اب سائز تو ایک اگلی عیاشی ہے نا, اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو ضرور کریں, لیکن اگر نہیں افورڈ کر سکتے تو پھر اس کا سلوشن تو کوئی ہونا چاہیے. اب اس سلوشن میں نے یہ سوچا کہ اب ایک اکنامیکل جو ہے نا فوٹیج میں وہ گھر دوں جس میں 3 بیڈ روم کا ہمارا منیمم گھر ہے ہمارے ان اپارٹمنٹس میں. اب اگلی بات آ گئی کہ لائف سٹائل کیا ہے بھائی, اس میں ایک دوسرے کے اوپر رہ رہے ہیں سیڑھی چڑھ کے, تو اس میں لائف سٹائل کون سی لائف سٹائل کی بات ہو رہی ہے جو میں نے اتنی لمبی کہانی آپ کو پہلے سنائی ہے. اچھا وہ ہے لائف سٹائل کیا ہے کہ آج ہم دیکھیں کہ فار ایگزامپل میں نے گھر لے لیا ہے پیراڈائز ویلی میں. اب میں سناب کلب کی ممبرشپ پہلے تو لوں جا کے 55 لاکھ میں, پھر میں بچوں کو شام کو لے کے جایا کروں کہ چلے کھانا کھاتے ہیں, آج ٹینس کھیلتے ہیں, آج جم کرتے ہیں, آج سوئمنگ کرتے ہیں, یا میں سرکل کلب میں جاؤں 28 لاکھ کی وہاں ممبرشپ لوں پہلے جا کے. او یار اتنا تو میرا بجٹ ہی نہیں ہے, میں کہاں سے لوں گا. تو اس کا سلوشن میں نے یہ سوچا کہ میں نے یہ جو میرے اپارٹمنٹس ہیں, یہ جو لوگ رہ رہے ہوں گے یہاں پر, میں وہیں پر اسی بلڈنگ میں ان کو ایک کلب بھی دے دوں جہاں پر وہ روز بچے جو ہے وہ شام کو کھیل بھی رہے ہیں, ٹینس بھی کھیل رہے ہیں, بیڈمنٹن کر رہے ہیں, جم بھی کر رہے ہیں, اور آپس میں سارے لوگ اوپر سے نیچے آ کے لاؤنج میں بیٹھے ہوئے گپے بھی کر رہے ہیں, اور ایک ریلیشن شپ ہے. دیکھیں ایک نیبرہڈ ہمسایہ کیا ہوتا ہے, فیملی ہوتی ہے نا آپ کی, تو یہ سارے ہمسائے ہوئے, اور جب وہ مل کے کھیلیں گے, کودیں گے, کھانے کھائیں گے, گپے ماریں گے, ایک خوبصورت سی جگہ دے دی. تو وچ مینس کہ لائف سٹائل. اچھا اب وہ لائف سٹائل بھی اب کیا ہے کہ ایک بندہ امیر آدمی ہے, اس نے کچھ 20 کروڑ کا گھر بنایا. اب 20 کروڑ کا گھر والے کو 1-1.5 کروڑ روپیہ وہ آرام سے لگا دیتا ہے, سوئمنگ پول بھی اپنا بنا لیتا ہے, وہ اس کے لیے تو پرابلم ہی کوئی نہیں ہے. اب میں نے جب یہ چیزیں کی تو میں نے کہا کہ چلیں جہاں لینڈ کو شیئر ہوئی تھی وہاں پر فار ایگزامپل میرا 20 کروڑ روپیہ اس کے اوپر لگ رہا ہے, تو وہ جب 250 بندوں پر اس کی کاسٹ تقسیم ہوئی تو وہ بھی چھوٹی ہوگی. اب دیکھیں نا ہم نے تو صرف ان کو وہ فیسلٹی دے کے ساری کہ شیئرڈ فیسلٹی دے دی کہ آپ ان ساری چیزوں کا سارے یوز کرو اور آپ کی کاسٹ کم میں وہی چیز ہم نے آپ کو بنا دی.
اب یہ جو ہماری سائٹ ہے یہ 3 ایکڑ کی سائٹ ہے. سب سے پہلے تو میں بات کروں گا یہ سائٹ ہماری وادی ستارہ میں ہے. یہ جیسے ہی ہم یہاں سے اپنے پروجیکٹ سے نکلتے ہیں تو ٹول پلازا سے پہلے رائٹ سائڈ کے اوپر اندر ایک روڈ جاتی ہے تو وادی ستارہ کا بورڈ نظر آئے گا اندر. اٹس اے ویری فائن ڈیولپمنٹ اور یہ فیصل آباد کے سب سے بڑے اور فائن ڈیولپر کا پروجیکٹ ہے جس میں یہ ستارہ والے شامل ہیں میاں جاوید اور اس کے بعد ہمایوں ہیں جو پارٹنر ہے جو یعنی یہ ہم ایک بگیسٹ اینڈ فائنسٹ ڈیولپر کی بات کر رہے ہیں جن کے ساتھ ہم نے اپنا یہ جے وی بنایا ہے یہ جن کے ساتھ مطلب ایک انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ہم اب انہوں نے وہ دیا ہے اب میں اس کو آگے لے کے چل رہا ہوں. تو یہ اب اس کی لوکیشن کے بارے میں بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. میں اس کے اوپر ایک بات کروں گا صرف کہ اگر میں سلوگن بولوں اس کا جہاں روزگار وہاں گھر. یہ اچھا یہ کیوں میں کہہ رہا ہوں کہ جی روزگار یہاں پر کیوں ہے؟ اس لیے ہونا ہے کہ ہماری یہ جتنی بھی فیصل آباد کی ایکسپینشن ہے جیسے میرے پہلے لیکچرز میں بھی آپ لوگوں نے دیکھا بھی ہے کہ میں ہمیشہ یہ بات کرتا رہا ہوں کہ یہ ایریا ہمارا کھڑیا والا انڈسٹریل اسٹیٹ ویلیو ایڈڈ سٹی علامہ اقبال انڈسٹریل اسٹیٹ فیڈمک سارا کچھ اس طرف آ رہا ہے اور اس کے علاوہ بڑی جو ڈیولپمنٹ جو ہو رہی ہیں کالونیز کی وہ بھی ساری ادھر ہو رہی ہیں. اور یہ جو گٹ والا کمرشل ہب ہے ہماری یہاں پر کم از کم جاب اپرچونٹی 10,000 لوگوں کی ہونی ہے. اور میں بزنسز اس کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں کہ جو 7,000 بزنس علیحدہ ہے اور 10,000 سے زیادہ امپلائی ہونا ہے. اور ہمارے یہاں پر بزنس کوئی چلے ایک شاپ بندہ رینٹ آؤٹ کر کے اپنا ریسٹورنٹ بناتا ہے ایک کوئی بوتیک بناتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو روزگار بھی یہیں پر ہوا یا فیڈمک میں ہوا یا کھڑیا والا میں ہوا ویلیو ایڈڈ سٹی میں ہوا وچ مینس کہ ہم اب اس سٹی کی بات کر رہے ہیں جو ایکچولی ہونے جا رہا ہے آنے والے ٹائم میں. یعنی آپ کیوں جائیں گے آپ ڈی گراؤنڈ آپ جب آپ کو سارے برانڈز ادھر موجود ہوں گے گٹ والا کمرشل ہب میں آپ کا ریزیڈنس آپ کے قریب ہے. آپ گھنٹہ گھر کیوں جائیں گے؟ کتنی دفعہ جاتے ہیں آپ لوگ پہلے یہ تو بتائیں گھنٹہ گھر کتنی دفعہ جاتے ہیں؟ لیٹ سے مطلب سال میں بھی 1 یا 2 دفعہ اور وہ بھی کوئی ایم ای پکڑ کے لے جائے کوئی مطلب یا کوئی آئی ڈونٹ نو مطلب کس کوئی ریجن کیا ہو سکتی ہے اس کی. اچھا ڈی گراؤنڈ جاتے تھے ہم وہ ان چیزوں کے لیے. اب جب سب کچھ اتنے بڑے پروجیکٹ میں کہ فیصلہ پاکستان کا سب سے بڑا کمرشل پروجیکٹ ہم نے یہ لانچ کیا ہوا ہے اور ماشاءاللہ آج کی ڈیٹ تک 9 لاکھ اسکوائر فٹ ایریا ہم بنا بھی چکے ہیں اور 2022 میں فیصل آباد انٹرنیشنل ایکسپو سینٹر کی ہم اوپننگ کرنے جا رہے ہیں. آرٹ ورلڈ کی اوپننگ کرنے جا رہے ہیں فیبری میں اور اس کی کمپلیشن دسمبر 2023 کی ہم بات کر رہے ہیں. تو وچ مینس کہ جب اتنی امپلائمنٹ اپرچونٹی ادھر ہونی ہے اتنی بزنس اپرچونٹی ادھر ہونی ہے تو کیا ریزن ہوگی کہیں اور جانے کی کہ آپ کا 1 فرلانگ کے اوپر یہ پروجیکٹ ہے ود دا کمپلیٹ لائف سٹائل پیکج اور ادھر آپ کا بزنس چل رہا ہے یا آگے کھڑیا والا چل رہا ہے فیڈمک چل رہا ہے. تو یہ نو دس از دی الٹیمیٹ سٹی. ہمارا جو الٹیمیٹ فیصل آباد ہے وہ یہ ہے. وہ پرانی باتیں ہو گئی ساری وہ جو منصور آباد اور فلانا وہ جمرہ روڈ اور اٹس اے گون اسٹوری ناؤ. مطلب آپ پیپلز کالونی کیوں جائیں گے؟ پرانے گھر کوئی نہ مطلب 8 کنال کے گھر ہیں ان سے پوچھو تو جی وہ کہتا ہے جی 1 ارب روپے کی پراپرٹی ہے 30 سال پرانے گھر سے رہ رہے ہوتے ہیں دیواریں ہونی ہے خراب ہوئی ہونی ہے ویسے 1 ارب دی پراپرٹی یار تو 4 پانا 1 ارب دا اگر اٹس ناٹ کنٹریبیوٹنگ انٹو دی لائف آف یور کڈس. آپ بچوں کی آپ کی لائف بہتر نہیں ہے اگر ان کو وہ چیزیں نہیں مل رہی جو ان کو چاہیے تو آپ کیا اپنے 1 ارب کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں؟ مطلب کیا اس نے انڈے دے دینے اس ارب نے مطلب کیا کہوں میں اس کو اب. اور تو یہ مطلب لوگ اپنی زندگیوں کو نا پلان نہیں کرتے ایکچولی ان کو کانشیسلی دیکھتے نہیں ہیں. یہ میں آپ لوگوں کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ بھی میری فیملی ہو بیسکلی. مطلب یہ جو مطلب میرا دل ہے کہ میں یعنی یہ جو میرے کلائنٹس بھی ہیں گٹ والا کمرشل ہب کے آپ لوگ ہیں سارے انجینئرز ہیں ہمارے کانٹریکٹرز ہیں تو یہ میرا اصل میں ٹارگٹ لوگ بھی یہی ہیں کہ میں ان کو سب سے پہلے ہیلپ آؤٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ان کو ابھی بھی آپ لوگوں کے ذریعے ہم نے پہلے صرف اپنے کلائنٹس کو فالو اپ کرنا ہے. ہم نے کسی اور سے بات نہیں کرنی ہے ابھی کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے میرے اوپر ٹرسٹ کیا ہے پہلے اس ٹرسٹ کا ان کو فائدہ بھی ہوا ہے اور اب میری بھی اب مورل ڈیوٹی یہ ہے کہ میں سب سے پہلے ان کو انوائٹ کروں کہ اگر میں کچھ کرنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے مطلب اب میرا بس اتنا سی چلتا ہے نا تھوڑے سے لوگوں کے لیے کر سکتا ہوں. میں تو ساری دنیا تو نہیں بنا سکتا میں کوئی 200 پروجیکٹ تو نہیں کر سکتا. آئی ایم ناٹ اے رچ پرسن میں ایک پروفیشنل ہوں اور پروفیشنل سروسز کے ساتھ ہی آج ہوں جو کچھ ہوں. تو جو کنٹریبیوشن ہے وہ پہلے آپ اپنے جیسے ریلیٹیوز میں کرتے ہو دوستوں میں کرتے ہو اسٹاف میں آتا ہے پھر وہ ہماری دوسری فیملی کہ جنہوں نے ہم پہ بے تحاشا ٹرسٹ کیا ہے. جبکہ ادھر مطلب کھیت چل اگے ہوئے تھے گنا لگا ہوا تھا اس سائڈ کے اوپر اور کچھ ایگزسٹ نہیں کرتا تھا اور آج ہماری 24 گھنٹے کام ہو رہا ہوتا ہے اس کے اوپر. سو دس از دی کانسیپٹ آف ہمارے اگلے پروجیکٹ کا جس کو ہم جو نوولٹی کانڈوز اس کا نام ہے اور جو ہم نے کلب اس کے ساتھ بنا کے دے رہے ہیں وہ نوولٹی کلب کہلائے گا.
ये 3 एकड़ के ऊपर साइट है, बिल्डिंग हमारी 1 एकड़ के ऊपर है, 2 एकड़ के ऊपर पार्क और क्लब की फैसिलिटीज है। वेरी प्रॉमिसिंग एंड आई प्रॉमिस कि ये लाइफस्टाइल हम देंगे, वी मीन इट। इट्स नॉट दैट समथिंग मैं खाली बातें कर रहा हूँ इसके ऊपर, क्योंकि जब ये एक मिशन है मेरा कि मुझे ये लाइफ इम्प्रूव करनी है अपने इर्द गिर्द के लोगों की, और ख़ास तौर पर वाइट कॉलर लोगों को कॉन्सेप्ट देना है। दैट्स द रीज़न कि हमने इसको लॉन्च किया। अब नाउ यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन। तो इसमें बस स्ट्रेट अवे 3 बेडरूम अपार्टमेंट है? ऑल 3 बेडरूम अपार्टमेंट्स, क्योंकि एक एवरेज फैमिली का साइज यही होता है कि उनको एक मास्टर बेड चाहिए होता है, एक बच्चों के लिए बेड चाहिए होता है, एक छोटी फैमिली को एक बंदे के रिसोर्सेज बढ़ जाए, बाद में वो अफोर्ड कर सके तो दूसरा ले ले, या चले बड़ा सा घर बना ले, अल्लाह मियाँ उसकी किस्मत में करे। लेकिन एक स्टार्टर फैमिली जो है इसको एक गेस्ट बेडरूम चाहिए होता है, एक बच्चों का चाहिए होता है, या एक पेरेंट्स का, या तीसरी ऑप्शन होती है कि गेस्ट बहुत कम आते हैं, वो चले वैसे भी गुजारा हो जाता है साथ फैमिली के, तो ये 2 बेड्स का मतलब है कि या दोनों बेड बच्चों के हो सकते हैं, या एक पेरेंट्स का हो सकता है, एक अपना हो सकता है, एक आपके बच्चों का हो सकता है। तो ये एक नॉर्मल फैमिली की जो रिक्वायरमेंट होती है। अच्छा, अब इसमें हमने उसी बिल्डिंग में यूटिलिटी शॉप्स, जिसमें सब्जी वाला, दर्जी वाला, लॉन्ड्री वाला, मतलब ये जो मीट वाला और छोटी सी ग्रोसरी शॉप, एवरीथिंग इज देयर, कि हाउस वाइफ ने ऊपर से सिर्फ फ़ोन करना है कि हमें ये डिलीवरी दे दो, और उसी वक्त 2 मिनट के बाद वो डिलीवरी ऊपर होनी है। सो दिस इज द फैसिलिटी। फिर सेंस ऑफ सिक्योरिटी उस टाउन की आप लोग ऑब्जर्व करोगे तो इट्स अ वंडरफुल सिक्योरिटी। मैं अंदर तो नहीं गया, लेकिन उसका मतलब आपके गेट से ही वो बंदा आपको वहीं, पहले तो वहाँ से अंदर नहीं जाने देगा अगर आप अपनी आइडेंटिटी नहीं प्रूव करते। तो इसी तरह से जो लोग इस प्रोजेक्ट में रह रहे होंगे हमारे में, उनके आईडी कार्ड्स बने हुए होंगे, गाड़ी पर स्टिकर लगा हुआ होगा, तो उसी सूरत में वो उस कॉलोनी में एंटर होंगे। फिर अगला चेक हमारा बिल्डिंग पर होगा कि हमारी बिल्डिंग की रिसेप्शन में एंटर होने के बाद फिर उसे दिखाना होगा कि मैं कौन हूँ। और कोई मेहमान आ जाता है तो वो कॉल करेगा गेट के ऊपर कि जी इसको आने दें, मैं जिम्मेदार हूँ इसका, और फिर उसको आने की अंदर इजाज़त दी जाएगी। सर ये इंस्टॉलमेंट प्लान्स पे करेंगे? जी, इट विल बी। यहाँ पर फिर मैंने थोड़ा सा यही जेन में रखते हुए कि आम बनाने को तो ये, अब मैं इस बिल्डिंग को 1 साल में भी बना देता, लेकिन लोगों को एक्चुअली पेमेंट्स देने में प्रॉब्लम होती है, तो हमने इसको 3 साल की ड्यूरेशन के ऊपर रखा है। और लेकिन उसमें भी थोड़ा सा इजी कर रहे हैं, वो आपके सामने डिटेल में भी आ जाएगा, जिसमें बुकिंग जस्ट विद 10% और डाउन पेमेंट के भी 3 हमने इंस्टॉलमेंट्स बना दी हैं। पहली डाउन पेमेंट का अगला 10% 1 महीने बाद, फिर अगला 10% 1 और महीने के बाद। तो इजी किया है कि एक बंदा आराम से अपने पैसों का बंदोबस्त कर ले, अगर उसके पास आज की डेट में फ़ौरन भी नहीं है। इसी तरह से बाकी फिर 3 इयर्स की इंस्टॉलमेंट्स में होगा। उसमें कोई थोड़ा किसी को ज़रूरत हो कि यार उसको मतलब साल बाद पेमेंट आनी है, वो ज़रा बड़ी पेमेंट दे देगा, कहता है, रिक्वेस्ट करता है हमसे कि जी हमें छोटी इंस्टॉलमेंट्स कर दे, तो विल डू दैट। जैसे यहाँ बबल बना देते हैं, ये बबल बना देते हैं जैसे थोड़ा बीच में, लेकिन कोई रेगुलर महीने की देना चाहता है तो इट्स ओके विद हिम। मतलब वो हम थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होंगे, वो 2-3 पेमेंट प्लान दे देंगे कि लोग अपने तरीके से सोच सके उसके ऊपर। प्री लॉन्च सिर्फ और सिर्फ मेरी फैमिली के लिए है। फैमिली कौन सी है? आप लोग हैं या GCH के क्लाइंट्स हैं, दैट इज़ माई फैमिली। सिर्फ प्री लॉन्च उनको दिया जाएगा। 250 के करीब यूनिट्स हैं, और प्री लॉन्च में हमने सिर्फ 50 यूनिट देने हैं, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस के ऊपर। कि जो हमारी माशाल्लाह लिस्ट तो बहुत बड़ी है, तो मैं प्री लॉन्च में इतना अफोर्ड नहीं कर सकता कि मैं इतनी रायतें कर दूँ। मतलब अगर देखें ना 4,500 आपका क्लाइंट है और सारी प्री लॉन्च में आ जाएँ तो आई एम सॉरी, वो मैं नहीं कर सकता। वो इतना सही कर सकता हूँ जितना कि मैंने एक शेयर रख लिया है अकोमोडेट करने का। तो 250 आउट ऑफ 4,000 मेरा ख्याल है। देखे ना, वो तो फिर उसी में निकल गया, तो मैं तो फिर बनाने दे विच मुश्किल च पै गया ना। अभी जब हम इसको फ्लोट करने जाएंगे तो वो 50 को 240 को 50 को अब जब हम 4,000 पे सेपरेट देंगे तो फिर 1% हर 100 क्लाइंट में से एक बंदा आए तो हमारा खत्म हो जाता है प्रोजेक्ट। सर ये हम ओनरशिप बेस पे देंगे? जी, ओनरशिप पर। लेकिन जो हमारा नोवेल्टी क्लब है उसकी इन दोस्तों को जो उसमें रह रहे होंगे उनको फ्री होगी उसकी मेंबरशिप, लेकिन इसके अलावा इसकी मेंबरशिप हम लॉन्च भी करेंगे अलग से भी, और उसका हम चार्ज करेंगे। वो खाली मेंबरशिप ही 20 लाख रुपया से कम नहीं होगी। दैट इज़ वन पैकेज। जो कोई और बंदा जो वहाँ रह नहीं रहा और बाहर से कोई आ रहा है या उसको उसकी मेंबरशिप चाहिए, तो वो 20 लाख रुपए से कम की मेंबरशिप नहीं होगी। दिस इज़ फ्री ओनली फॉर द रेजिडेंट्स। और वो जो प्रेमिसेस में जो कॉलोनी है बाकी वाला जी, उसके लिए तो मेंबरशिप जैसे आप कह रहे हैं 2 मिलियन वो पे करेंगे, लेकिन उनको थोड़ा सा डिस्काउंटेड कीमत देंगे हम, थोड़ी सी, जो एज कम्पेयर टू एनी अदर पर्सन। सोसाइटी को। जी जी, और मेंटेनेंस वगैरह के चार्जेस तो डेफिनेटली वो तो सभी से लेंगे।
سر یہ پروجیکٹ جو ہے اوور آل ہمارا ہوگا, اس میں کوئی وہ جو وادی ستارہ والے جو ہیں ان کا نہیں, انہوں نے کسی طریقے ان سے ہم نے لینڈ بائی کی ہے, لیکن کیونکہ وہاں پر کر رہا ہوں میں تو اس کو میں صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ یو نو دے آر پارٹ آف اس, ہم اکٹھے ہیں سب, اس سے زیادہ ان کا تعلق کوئی نہیں ہے. ہم نے صرف بائی کر کے اپنا پروجیکٹ کر رہے ہیں, لیکن کیونکہ کمیونٹی کے ساتھ لنکڈ ہے وہ پروجیکٹ, اس کی سیکورٹی نیبرہڈ کی یہ وہ سارا وہ کمبائن ہمیں کرنی پڑنی ہے, تو مجھے اس لیے اس جے وی کی یا ایم او یو کی ضرورت پڑی وہ پروٹوکول کہ ہم کوئی ایسے دیکھیں نا سڑک کے اوپر الگ سے بلڈنگ تو نہیں ہے نا, ہم ایک بڑے پارٹ کا حصہ ہیں ہم, اور ان کے ساتھ کولیبریشن اس لیے ضروری تھی. بٹ دے آر ویری پروگریسو, وہ بہت زیادہ خوش ہیں کہ ان کے پروجیکٹ میں ایک اتنا فائن قسم کا پروجیکٹ بھی آ رہا ہے. تو وادی ستارہ کا سر سائز کیا ہے؟ سائز کیا ہے یہ آج کی ڈیٹ میں جی تقریباً یہ 5 مربے کے اوپر ہے, اور اب ان کی اگلی ایکسپینشن اسی کالونی کی 5 مربے کی اور آ رہی ہے. اسی کے پیچھے جی اسی کے پیچھے صرف لینڈ مارکس میں نے لگائے ہیں کہ یہ ہم ہیں, اور یہ 1 کلومیٹر پر وہ پروجیکٹ ہے ہمارا, یہ جو ریڈ کی شکل میں نظر آ رہا ہے, اور ٹول پلازا کے اندر ہیں ہم, اور ہماری جو موسٹ پریسٹیجیس کالونیز ہیں وہ یہاں نظر آ رہی ہیں. وہی بات وہ جو میں نے پہلے کی, جہاں روزگار وہاں گھر. بہت یہ ابھی جو یہاں کی بھی جو گردورما کی بھی ڈیولپمنٹ ہے وہ اسی ہی ڈمپ پہ پلان ہو رہی ہے. ابھی اگر آج اس کا بابنا کا رائزز دیکھتے ہیں تو وہ صرف ایڈمک اور یہ پریمیسز کی وجہ. اور دوسرا اصل میں یہ پاسبل نہیں تھا ایک ہاؤسنگ کالونی میں اس طرح کا کام کرنا. ابھی ریسنٹلی جو پروگرام ہے نا پرائم منسٹر کا بھی, اس میں انکریج کیا ہے اس نے کہ آپ ہائی ڈینسٹی کی طرف جائیں, آپ پھیلیں نہ بلکہ اوپر کی طرف جائیں, کیونکہ افورڈیبل ہاؤسنگ کا صرف یہی سلوشن تھا کہ اگر شیڈ لینڈ نہیں ہے نا تو پھر بندہ افورڈ ہی نہیں کر سکتا. اب تو جو دیکھیں نا قیمتیں ہو گئی ہیں, منیمم 10 لاکھ کی بات ہوتی ہے. اب وابڈا سٹی میں آج سے جسٹ 1 سال پہلے 5 ملے کا گھر 1 کروڑ 5 لاکھ کا تھا, اب 2 کروڑ کا ہے. جسٹ 1 ایئر بیک پلاٹ وہاں پر 1 سال پہلے 30-35 لاکھ میں مل رہا تھا, اب 90 لاکھ میں, جسٹ 1 ایئر. جس کا مطلب ہے کہ یہ جو ڈیپریسیشن ہو رہی ہے نا پیسے کی ہماری ڈالرز کے بڑھنے سے, اور جس طرح سے قیمتیں بڑھ رہی ہیں, اس کو بریک لگانے کا اس سے آئیڈیل طریقہ کوئی نہیں ہے کہ آپ فوراً اس طرح کی انویسٹمنٹ, پرسنل انویسٹمنٹ جو ہے نا اگر گھر میں رکھیں گے تو بڑے بڑے پیسے ختم ہو جائیں گے, آپ کی بائنگ پاور از گون. مطلب اف یو ہیو اینی سیونگز وہ تو بیٹھے بیٹھے کم ہو گئی, کہنے کو وہی گنتی ہے. 10 والے انتظار میں 15 پہ چلے گی بات. That's true. ویسے ہی پیپل بھی وہ ان کا کمفرٹ لیول اور اچھا ہوگا. اور دوسرا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وی آر, اللہ میں کا شکر ہے کہ وی آر پیپل جو بیٹھے ہوئے ہیں سامنے ہیں. آپ کسی وقت بھی کوئی بندہ آتا ہے, ہم آؤٹ آف ریچ نہیں ہیں. یہ نہیں ہے کہ یار بندہ ہی نہیں لبنا آئے گا جنہوں پیسے دیتے تھے ایسی. اینڈ وی آر ہیئر اینڈ وی آر رسپانسبل فار آور ایکٹس. ہم ساری چیزوں کے ذمہ دار ہیں پورے, اور ہر وقت اویلیبل ہے ہر ایک کو, کیونکہ یہی ایک ہماری ایک پازیٹیوٹی ہے اور یہی ایک پازیٹیو اپروچ ہے.